مفتی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں 1,90,00,000 لوگ موجود تھے۔ تحریک لبیک پاکستان کو تیسرے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ملے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس کو بطور ایک بازو لے کر آیا گیا 2018 کی جماعت کے الیکشن سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کو دبانے کے لیے۔ سازش کے تحت یہ ہوا اور پیچھے رکھا گیا، تھوڑے یہاں سے ملے، تھوڑے وہاں سے ملے، ان تھوڑوں کو شمار کیا گیا اور اکثریت میں نہیں ملا۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ اکثریت میں ووٹ نہیں لے سکے، لے لیے، اور میرے قائد نے اپنے جنازے میں ثابت کیا آپ نے اور بتایا آپ نے کہ یہ ووٹ ہم نے اکثریت میں لیے تھے۔ مزار اقدس کے بالکل سامنے ایک منظم ایک احتجاج جاری ہے، اور میں اس بات کو بڑا سراہوں گا کیونکہ ہم نے میرا خیال ہے آج تک ایسا احتجاج نہیں دیکھا جس کے اندر ٹریفک بیچ میں سے گزر رہی ہو اور سائیڈ کے اوپر آپ کے جو کارکنان ہیں وہ پلیکارڈز لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ناجائز کیا جا رہا ہے، یہ یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں، ہم حسینی کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت کے ساتھ اس ٹائم کوئی مذاکرات جاری ہیں؟ نہیں، اب تک تو جس انداز میں ہم احتجاج کر رہے ہیں ان کا کوئی رجحان اس طرف نہیں ہے، نہ کوئی ظاہر ہے آپ کو خاص یہ ان لوگ کا رجحان لینے کے لیے آپ کو زیادہ طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، تو یعنی آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم زیادہ طاقت کا استعمال کریں تو پھر یہ ہم سے آگے مذاکرات کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام امور حاضر کے ساتھ میں محمد احمد ارکم، اور 12 ربیع الاول شریف کے موقع کے اوپر میں اس ٹائم موجود ہوں تحریک لبیک پاکستان کے ایم پی اے سندھ اسمبلی سے جناب قاسم صاحب، محمد قاسم صاحب۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ جی، اللہ کا کرم۔ اور لاہور آج کل کس سلسلے کے اندر جو ہے وہ احتجاج کا ایک سلسلہ جاری ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، اور بڑا منظم احتجاج ہے، کیا اسی سلسلے کے اندر جو ہے وہ آپ اس ٹائم لاہور میں موجود ہیں؟ جی الحمدللہ، اس پورا احتجاج میں ہم موجود ہیں، اور احتجاج کا مقصد دنیا کی واضح ہے کہ ایک غیر قانونی طریقے سے ہمارے امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو قید میں رکھا گیا ہے پرامن طریقے سے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، مگر کچھ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں۔ بالکل، اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے جو ہے وہ آغاز کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کب آپ کو جو ہے وہ یہ اندازہ ہوا کہ سیاست کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے، اور خصوصی طور پہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا کب سوچا؟ جب ہمارے قائد ملت اسلامیہ امام برحق مجدد دوران مفتی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہمیں فکر دیا کہ ممتاز قادری جو کہ اسلام کے ہیرو ہیں، اور ان کو پاکستان میں جس انداز میں آپ کو پیش کیا جا رہا تھا اور آپ کو غلط طریقے سے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، قاتل کے طور پر دکھایا جا رہا تھا، امام برحق نے ہمیں بتایا کہ وہ قاتل نہیں، وہ عاشق رسول ہیں، اور اسی عشق رسول کو لے کر تحریک لبیک پاکستان بنی، اور اسی عشق رسول اور ناموس رسالت کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت، دین اسلام کی بقا اور حفاظت، اور کلمے پر لیے ہوئے پاکستان کی حفاظت کے لیے، ان کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے جو تحریک بنی، ان بنیادوں پر ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے اندر شمولیت اختیار کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر سے جو ہے وہ آپ اس ٹائم الیکٹ ہوئے ہیں، اور کیا ذمہ داریاں اپنے اوپر سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور اس کو نبھانے کے لیے کس حد تک جو ہے وہ پرجوش ہیں؟ الحمدللہ، تحریک لبیک پاکستان اسلام، پاکستان عوام منشور رکھنے والی ایک جماعت ہے، اور اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان سندھ اسمبلی میں 3 ممبران کے ساتھ موجود ہے، اور اپنے نظریے پر الحمدللہ بھرپور انداز میں ہم وہاں پر دفاعی کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، چلیں تھوڑا سا جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کو تھوڑا سا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یا ان کے خلاف ایک پرسیپشن یہ بنایا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو 2018 سے پہلے جو ہے وہ بطور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ سامنے لے کر آیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ پنجاب کی تیسری بڑی جماعت جو ہے وہ بن کر سامنے آئی ہے ووٹوں کے اعتبار سے، اور سندھ کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ سیٹیں لی ہیں۔ تو کیا اس کو بطور ایک سیاسی جماعت ہم اس کو زیادہ کنسیڈر کریں، یا پھر ایک اسلامی سیاسی جماعت جو
مکمل طور پر اسلامی قوانین اور شریعت کے نفاذ کے لیے جو ہے وہ بنی گئی جماعت ہم جو ہے وہ اس کو تسلیم کریں. ایک اور چیز میں اس کے اندر ایڈ کرتا جاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس کو بطور ایک بازو لے کر آیا گیا 2018 کی جماعت کے الیکشن سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کو دبانے کے لیے. جی اصل بات تو یہ ہے کہ جب اسلام آتا ہے وہ اپنی پاور سے آتا ہے, کسی کے کہنے پر یا کسی کے رکنے سے نہ رکتا ہے نہ لانے سے لایا جاتا ہے. اسلام جب آتا ہے اپنی پاور سے آتا ہے, اور الحمدللہ وہ اپنی پاور سے ہی اسلام آیا. اور جو جس طاقت کی بنیاد پر, اور وہ طاقت کی بنیادیں کیا تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور اسی محبت میں فنا ہونا, اور اس فنائیت میں بہت کچھ ہے. پاکستان میں جس انداز میں تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ عوام نے دیا, اور 2018 میں تحریک لبیک پاکستان کو جو عوام نے ووٹ کیا, وہ ووٹ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے لیے, پاکستان کی حکومت لینے کے لیے کافی تھی. مگر وہ جو جس انداز میں پاکستان کی ایک سیاست ہے کہ ووٹوں کو نہیں دیا جاتا, جو ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں وہ ان کا پورا حساب کتاب نہیں ہوتا, چوری چکاری اور لوٹ بازاری جس انداز میں باقی چیزوں میں ہے, اسی طرح ووٹوں میں بھی ہے. ہمارا حق بالکل یہ دیکھا گیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کو تیسرے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ملے تھے, لیکن اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان اس طرح سے سیٹیں نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی, جس کا مطلب یہ لیا گیا کہ ہر حلقے سے جو ہے وہ تحریک لبیک کو ووٹ ضرور ملے, لیکن کہیں پر اکثریتی تعداد کے اندر جو ہے وہ ووٹ تحریک لبیک کو نہیں مل سکے. آپ اس کو ایک کامیابی سمجھیں گے یا پھر تحریک لبیک کی ناکامی سمجھیں گے؟ نہیں, تحریک لبیک پاکستان کی کامیابی اور ناکامی اس بات پہ نہیں ہے, یہ سازش الیکشن کے اندر سازش ہے. سازش کے تحت یہ ہوا اور پیچھے رکھا گیا کہ یہ ان کے لیے موت تھی کہ پہلی مرتبہ آنے والی جماعت اور وہ حکومت قائم کرے پاکستان میں. اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کی شہرت اور تحریک لبیک پاکستان کے قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین نے اپنے فعل سے, عمل سے, قول سے یہ ثابت کیا کہ ہمارے ووٹوں کو چرایا گیا. اور جب لوگ یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو نئی جماعت ہے, نئی جماعت ایک دم پورے پاکستان کے اندر کیسے حکومت کر سکتی ہے, نہیں ہو سکتا, یا اتنے ووٹ نہیں ملے, بس تھوڑے یہاں سے ملے, تھوڑے وہاں سے ملے, ان تھوڑوں کو شمار کیا گیا اور اکثریت میں نہیں ملا. جیسے آپ نے کہا نا کہ اکثریت میں ووٹ نہیں لے سکے, لے لیے. اور میرے قائد نے اپنے جنازے میں ثابت کیا آپ نے اور بتایا آپ نے کہ یہ ووٹ ہم نے اکثریت میں لیے تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عمران خان کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی, انہوں نے پورے پاکستان سے 1,68,00,000 ووٹ جمع کیے ہیں, وہ بھی چوری کے جمع کر کے پاکستان میں انہوں نے حکومت بنائی ہے. اور میرے قائد کا امام برحق مجدد دوران مفتی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں 1,90,00,000 لوگ موجود تھے. 1,90,00,000 لوگ موجود تھے, اور وہ قرب و جوار سے آنے والے تھے. اور وہ گھر کا ایک فرد تھا جو آیا تھا, وہ ایک فرد ہوگا, 2 فرد ہوں گے, اور خواتین تو تھی ہی نہیں نا, کم سے کم 2 ووٹ بھی شمار کر لیں تو 3 کروڑ سے اوپر ووٹ بنتے ہیں. تو 3 کروڑ سے اوپر ووٹ جو پاکستان میں لے لے اس کی حکومت ہوتی ہے. جب 1,68,00,000 پہ عمران خان حکومت بنا سکتا ہے تو تحریک لبیک پاکستان الحمدللہ 2018 کی حکومت بھی تحریک لبیک پاکستان کی تھی, اور انشاءاللہ 2023 کی حکومت بھی تحریک لبیک پاکستان کی ہوگی انشاءاللہ. بالکل. چلیں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہیں, اور ان کو کافی دیر سے ان کو نظر بند کیا گیا ہے. حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ہے وہ یہ آرڈرز آ چکے ہیں کہ یہ نظر بندی غیر قانونی ہے اور ان کو رہا کیا جائے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ملتان روڈ کے اوپر مزار اقدس کے بالکل سامنے ایک منظم ایک احتجاج جاری ہے, اور میں اس بات کو بڑا سراہوں گا کیونکہ ہم نے میرا خیال ہے آج تک ایسا احتجاج نہیں دیکھا جس کے اندر ٹریفک بیچ میں سے گزر رہی ہو اور سائیڈ کے اوپر آپ کے جو کارکنان ہیں وہ پلیکارڈز لے کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھنا میرے لیے بھی جو ہے وہ ایک سرپرائزنگ
پہلو تھا کہ کیا یہ واقعی تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہیں، کیونکہ ایک منظرنامہ جو پیش کیا جاتا ہے تحریک لبیک کا یہ اس کے بالکل برعکس تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تحریک لبیک کے سعد حسین رضوی صاحب جو کہ اس وقت اندر ہیں، کیا ایسی وجوہات ہے کہ ان کو 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور ان کی نظر بندی کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا رہا؟ جی یہ تو دنیا کے اوپر آیا ہے، کوئی مخفی بات نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ناجائز کیا جا رہا ہے. اور ہم تو اسلاف کے زندگی کو دیکھ کر، اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھ کر، 1400 سالہ اسلام کی زندگی کو دیکھ کر یہ جو تکالیف ہیں وہ ہمارے قائد برداشت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ان تکالیف کے بعد خوشحالی ہے، اور بھرپور خوشحالی ہے، وہ انشاءاللہ پاکستان کا مقدر تحریک لبیک پاکستان ہی ہے انشاءاللہ. یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، آپ نے خود کہا اور دنیا نے بھی دیکھا کہ انصاف کے تقاضے جب عدالتوں سے پورے نہ ہوں، اس مرحلے کو جو ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بھی آپ کو رہا نہیں کیا گیا، یہ پاکستان کا سیاہ ترین مرحلہ ہے. یہ انتہائی، جتنی بھی مذمت کی جائے اس کی کم ہے، کیونکہ پورے پاکستانی قوم کو آپ نے دکھا دیا کہ عدالتوں میں آپ کو انصاف نہیں ملتا. آپ ان کو زبردستی اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے پھر کوئی بھی راستہ اختیار کرے. جب انصاف کی جگہ سے انصاف نہیں ملے گا تو پھر یاد رکھیے گا اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ جب بد یقینی پیدا ہو جائے تو پھر ایک بندے کا رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج جس انداز میں پرامن طریقے سے چل رہا ہے، الحمدللہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. اور باقی رہ گئی بات کہ یہ کیوں آپ کو رہا نہیں کیا جا رہا، تو وہ تو بالکل واضح ہے، یہ یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں، ہم حسینی کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سعد حسین رضوی صاحب اگر باہر نہیں آتے اگلے کچھ عرصے کے اندر، تو تحریک لبیک پاکستان کا کیا اگلا لائحہ عمل ہوگا؟ کیا وہ دوبارہ سے سڑکوں کے اوپر آئیں گے اور اس طرح سے آئیں گے جس طرح وہ واقعی اپنے زور کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں، اور ایک دفعہ حکومت کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی جماعت اور اس کے کارکنان جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نکلے ہیں؟ جی یہ تو مرکزی شورا کا فیصلہ ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے. وہ لائحہ عمل وہ طے کرتے ہیں اور وہی طے کریں گے. جو وہ طے کریں گے وہ تحریک لبیک پاکستان کا بچے سے لے کر بوڑھا جوان تک اس پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی ایک تاثر لیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی چونکہ لیڈرشپ اس وقت نظر بندی کا شکار ہے، اسی وجہ سے آپ لوگوں کا احتجاج جو ہے وہ اس قدر پرامن ہے، اور اگر وہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ باہر ہوتی تو شاید حالات جو ہے وہ مختلف ہوتے. کیا یہ ایسا تاثر یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں، یہ تو لوگوں کو اپنے لیے ایک بہانہ بنائے ہوئے ہیں، بہانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بہانہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا اپنے ذہن میں تراش لے اور بنا لے. اچھا، حکومت کے ساتھ اس ٹائم کوئی مذاکرات جاری ہیں آپ کے مرکزی شورا کے یا اور جو بھی آپ کی انتظامیہ ہے اس کے؟ نہیں، اب تک تو جس انداز میں ہم احتجاج کر رہے ہیں ان کا کوئی رجحان اس طرف نہیں ہے، نہ کوئی ظاہر ہے آپ کو خاص یہ ان لوگ کا رجحان لینے کے لیے آپ کو زیادہ طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اچھا، تو یعنی آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم زیادہ طاقت کا استعمال کریں تو پھر یہ ہمارا ہم سے آگے مذاکرات کریں؟ دیکھیں، میں مال روڈ سے بھی گزرا ہوں پچھلے کئی دنوں سے، اور وہاں پر بھی ایک احتجاج جاری ہے، اور وہ ایک پورا چوک جو ہے وہ اس کو چاروں اطراف سے بند کیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ انتہائی پرامن ہیں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی حکومتی وزیر یا پھر کوئی بھی رکن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی بالکل ساتھ ہے، وہاں سے اٹھ کر آ کر انہوں نے پوچھا ہو کہ جی آپ کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کی افسوسناک بات یہی ہے کہ یہاں پر ذرا دوسرے طریقے سے جب تک ہینڈل نہ کیا جائے تب تک آپ کی کنسنٹریشن لینا جو ہے وہ ذرا ممکن نہیں ہوتا. جی بالکل ٹھیک. آپ 10-15 دن سے تقریباً ہم موجود ہیں وہاں پہ، کوئی ان کی طرف سے رجحان نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہے، وہ مذاکرات کیا کریں گے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں کہ آپ کیوں کھڑے ہیں، کیوں، کہ کیا وجوہات ہے آپ کھڑے ہیں. ان وجوہات کو پوچھیں اور ان کو حل کریں. کسی اور سیاسی جماعت نے آپ سے اس سلسلے کے اندر رابطہ کیا ہے نظر بندی کے حوالے سے؟ نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ الحمدللہ تنہ تنہا ہر چیز کو نپٹا سکتے ہیں. وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ حمایت کریں یا نہ کریں، پوری قوم، پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے.
بالکل ٹھیک ہے. تو کیا تحریک لبیک پاکستان کیا سمجھتی ہے کہ سعد حسین رضوی کو نظر بندی کے اندر اتنی دیر تک رکھنا، کیا حکومت کہیں پہ انسیکیور فیل کر رہی ہے، کہیں ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ باہر آ جائیں تو حکومت کے گرنے کا کوئی خطرہ ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج کا سلسلہ کوئی بہت زور و شور سے ہونے کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے حکومت کو؟ اصل میں کیا اس ڈر سے ان کو اندر رکھا ہوا؟ چور کو مالک سے خوف تو رہتا ہے نا. الحمدللہ ہم اس ملک کے ہم وارث ہیں، الحمدللہ ہم اصل وارث ہیں، اصل بنیادوں پر ہم کھڑے ہیں، تو ان کو ڈر تو ہے نا، ڈر تو رہے گا. چور کو تو ڈر رہے گا کہ یہ کب آئیں گے اور کب ہمیں جو ہے نا پکڑ کے ہمیں دنیا کے سامنے دکھائیں گے کہ کیا ہے. اس خوف میں تو یہ ہمیشہ تھے اور رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں میں تھوڑی سی اب مہنگائی کے اوپر بات کرتا ہوں، کیونکہ عوام اگر اس حکومت سے ناخوش ہے تو اس کی سب سے اولین وجہ جو ہے وہ مہنگائی کو قرار دیتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کو لے کر کیا تحریک لبیک پاکستان انڈیویجولی طور پر یا کسی کے ساتھ الائنس میں آ کر کوئی احتجاجی مظاہرہ کوئی ریکارڈ کروانے کے پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ اس قوم کو ان کے کیے کا سزا ہے. یہ جس قوم نے ایسے نااہلوں کو منتخب کیا ہے ان کے لیے ہم کیا اس لیول پہ احتجاج کریں. ان کو چاہیے پہلے تو سب سے پہلے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس جب نہیں ہوگی تو پھر مہنگائی اور دوسرے تیسرے چیزیں یہ ثانوی حیثیت ہے ان کی. اولین حیثیت میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت. جب پیارے محبوب علیہ السلام کے خاکے بنے پوری قوم کو اسی انداز میں نکلنا تھا. اب کچھ دوسری سیاسی جماعتیں نکل رہے ہیں، ہم ان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ آپ جب مہنگائی کے لیے نکل سکتے ہیں تو حضور کی عزت کے لیے بھی نکلیں. ہم پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت کے لیے نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ نااہل بھی چلے جائیں گے اور مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تحریک لبیک پاکستان 2023 الیکشن میں بھرپور جوش کے ساتھ جب نظر آئے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آج چونکہ 12 ربیع الاول کا موقع ہے تو کوئی ایک پیغام جو ہے وہ اگر آپ دینا چاہیں. جی 12 ربیع کا پیغام سب سے اہم یہ ہے کہ اس دن پیارے محبوب علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے ہر طریقے سے، کوئی لائٹوں کے ذریعے، کوئی جلوس کے ذریعے، کوئی روزہ رکھ کے اور کوئی نوافل پڑھ کے اور کوئی خیر و خیرات کر کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا والہانہ وہ اظہار کرتے ہیں. اور میرا ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ ان ساری محبت کا محور اور مرکز پیارے محبوب علیہ السلام ہے، تو آپ کی عزت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے اور آپ کی عزت پر ہم کوئی کسی بھی قسم کا ہم سمجھوتا کہیں نہیں کر سکتے ہیں. تو پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت کے لیے جب بلایا جائے تو پھر سارے کاموں کو چھوڑ کر، سارے معاملات کو چھوڑ کر سرکار کی عزت کے لیے لبیک کا نعرہ لگا کے اس مقام پہ پہنچنا چاہیے. مفتی محمد قاسم صاحب بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. پروگرام امور حاضر سے محمد احمد ارکم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.